ناول اسیر نکاح کیس 25 تحریری گل۔ آمنہ اپنے کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ اپنے ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ شادین کے بارے میں سن کر ہی پریشان تھی، اس لیے اس نے اپنے ڈرائیور سے کہا تھا کہ وہ اسلام آباد شادین کے بنگلے پر جا کر اسے دیکھ سکے، کیونکہ شاہ نواز نے سب کو یہی بتایا تھا کہ وہ اپنے بنگلے میں ہیں۔ اس وقت رات کے 7 بج رہے تھے، لیکن اسے سکون کہاں تھا۔ دروازے پر دستک ہونے پر وہ رکی اور جلدی سے اپنا بیگ اٹھاتی جانے لگی کہ اس کا ڈرائیور آیا ہوگا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی آسیہ نظر آئی۔ مسکراتی ہوئی آمنہ رکی۔ آسیہ نے اسے دیکھ کر کہا، تم کہاں جا رہی ہو؟ آمنہ نے اپنا فون ایک دفعہ پھر سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، اسلام آباد شادین کے پاس۔ مجھے اسے دیکھے بغیر سکون نہیں آئے گا۔ آسیہ مسکراتے ہوئے کمرے میں اندر آئی اور کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آؤ کچھ بات کرتے ہیں اور اپنے ڈرائیور کو مردان خانے میں رکنے کا کہو۔ نہیں، مجھے جانا ہے، آسیہ نے جلدی سے کہا۔ اگر مرنا نہیں ہے تو اس حویلی سے رات کے اس پہر کبھی مت نکلنا۔ یہ ڈیرہ آدم خیل ہے۔ یہاں بھلے ہی خانزادے ہی خطرناک ہیں، لیکن سب کا ہی کوئی نہ کوئی چھپا دشمن ہوتا ہے، اس لیے دھیان رکھنا۔ اگر خانزادوں کے کسی دشمن کے ہاتھ لگ گئی تو بے قصور ماری جاؤ گی۔ آمنہ نے خوفزدہ نظروں سے آسیہ خانم کو دیکھا، جو اب اپنی چوڑیوں کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ لیکن مجھے اب نیند نہیں آئے گی۔ مرضی ہے تمہاری، مرنا ہے تو جاؤ، نہیں تو آرام سے رہو۔ ویسے باہر فارس علی بھی موجود ہوگا اور وہ تمہیں کبھی بھی نہیں جانے دے گا، اس لیے بیٹھ جاؤ اور میری بات سنو۔ آمنہ آسیہ کے سامنے صوفے پر بے چینی سے بیٹھ گئی۔ تمہیں معلوم ہے شادین اور حیا کیوں گئے ہیں؟ آمنہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ہنی مون منانے گئے ہیں۔ وہ تمہاری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کوالٹی ٹائم گزارنے گئے ہیں۔ آمنہ نے چونک کر کہا، آپ کو کیسے پتہ؟ آسیہ نے کہا، یہاں جو بھی ہوتا ہے سب جانتی ہوں میں، اس حویلی میں۔ آمنہ طنزیہ مسکرائی، اچھا، لیکن حیا نے اتنا بڑا جھوٹ بولا اور آپ نہیں جانتی تھی؟ ہاں، شاید یہ جاننے میں دیر ہو گئی ہے، آسیہ نے کہا۔ اچھا چلو، ایک بات کا جواب دو مجھے۔ اگر حیا مر جائے تو کیا تمہارے لیے شادین کو اپنانا آسان ہو جائے گا؟ نہ؟ آمنہ نے آنکھیں پھیلا کر آسیہ کو دیکھا۔ آپ اتنی نفرت کرتی ہیں حیا سے؟ آسیہ نے کہا، جو پوچھا ہے جواب دو مجھے۔ آمنہ خاموش سی ہوئی۔ آسیہ نے کہا، تم چاہے اگلے 10 سال بھی شادین کا انتظار کر لو، تب وہ تمہارا نہیں ہوگا، کیونکہ مرد اسی عورت کے ساتھ وقت گزارتا ہے جو اس کے دل میں بستی ہو، اور پھر اگر وہ اس کے نکاح میں بھی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس مرد کے دل سے اس عورت کو نہیں نکال سکتی۔ اب بتاؤ؟ آمنہ نے کہا، ہاں، اگر حیا نہیں ہوگی تو شادین مجھے مل سکتا ہے۔ آسیہ زور سے ہنسی، بے وقوف لڑکی، پھر بھی تمہارا کوئی چانس نہیں ہے۔ آغا جان اس کے لیے خاندان میں ہی کوئی اور لڑکی کا انتخاب کریں گے۔ آمنہ نے ناگواری سے آسیہ کو دیکھا، جب ایسا تھا تو وہ کیوں فضول میں بول رہی تھی؟ اچھا تو پھر؟ آسیہ نے کہا،
عورت اور مرد کا رشتہ اولاد سے اور مضبوط ہوتا ہے، اور اگر عورت مرد کی اولاد ہی پیدا کرنے کے قابل نہ ہو تو پھر مرد کب تک ایسے رہے گا؟ اولاد کے لیے تو وہ شادی کرے گا نا۔ اور اگر حیا اولاد نہیں پیدا کر سکی تو آغا جان شاہدین کی دوسری شادی بہت آرام سے کر دیں گے، اور وہ بھی خاندان سے باہر، کیونکہ حیا پر خاندان کی لڑکی کو کبھی فوقیت نہیں دیں گے، لیکن خاندان سے باہر تو دے سکتے ہیں۔ وہ اتنا بول کر خاموش ہو گئی تھی۔ آمنہ نے کہا، تو کیا حیا کی اولاد نہیں ہوتی؟ آسیہ نے کہا، ہاں، شاہدین اسے علاج کے لیے لے کر گیا ہے۔ آمنہ نے کہا، مجھے نہیں لگتا، اگر علاج ہی کرنی ہوتی تو اپنے ہاسپٹل میں بھی وہ کر سکتا تھا۔ آسیہ نے کہا، ہاں، لیکن یہاں آنا جان اور آغا جان کو بھی پتہ چل سکتا ہے۔ اب بتاؤ، کیا چاہتے ہو تم؟ آمنہ نے کچھ پل سوچنے کے بعد اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہا، میں نہیں چاہتی کہ حیا کی کوئی اولاد ہو تاکہ شاہدین مجھ سے نکاح کر لے، اور میں حیا کو اولاد نہ ہونے کے لیے کچھ کرتی ہوں۔ آسیہ گہری مسکراہٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی اور اپنی چادر کندھوں پر ٹھیک کرتی بولی، تو پھر آج سے تمہارا یہ کام۔ اب میں چلتی ہوں اور تم آرام سے سو جاؤ۔ شاہدین اس وقت اپنی بیوی کو باہوں میں لیے اسے پرسکون کر رہا ہوگا، اور تم یہاں پاگل ہو رہی ہو، وہ کہتی ہوئی باہر چلی گئی تھی۔ شاہدین نیچے آیا تو شاہنواز سگریٹ انگلیوں میں دبائے بیٹھا تھا۔ شاہدین بالکل ہیٹر کے سامنے بیٹھا تھا۔ شاہنواز خانزادہ نے اسے دیکھ کر کہا، کیا ہوا، حیا ٹھیک ہے؟ شاہدین نے اس بات میں سر ہلایا، بس ڈر گئی تھی، اس لیے۔ شاہنواز نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے نظر اس کے کندھوں پر گئی جہاں ناخن بہت زور سے مارے گئے تھے۔ اس کی سفید رنگت پر سرخ نشان بہت واضح تھے۔ کندھے پر کیا ہوا ہے؟ وہ بولا۔ شاہدین نے کندھے کو دیکھتے ہوئے کہا، پتہ نہیں، ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ یاد آیا حیا کے ناخن اپنی چھاپ یہاں چھوڑ گئی۔ شاہدین کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، پھر اپنے کندھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے شاہنواز خانزادہ کو دیکھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس اپنی بیوی کو چپ کروا رہا تھا تو یہاں نشان پڑ گئے۔ شاہنواز خانزادہ نے ٹانگ پر ٹانگ ڈالتے ہوئے کہا، یہ چپ تو نہیں، مار کھا کر آئے ہو، ایسا لگ رہا ہے۔ شاہدین ہنسا، ایسی مار تو میں دن رات کھانے کو تیار ہوں۔ شاہنواز نے اسے گھورا۔ شاہدین نے کہا، گھور تو ایسے رہے ہیں جیسے خود نہیں کھائی ہوگی یہ مار۔ آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھوں نرمی بھی ہوتی ہوگی۔ ایک نمونہ تو کچھ دیر پہلے اس آدمی کی خراب حالت دیکھ لیا ہے جو آپ کے ہاتھوں آیا تھا۔ شاہدین کی بات پر وہ ناگواری سے بولا، بکواس بند کرو اور آرام کرو، جاؤ۔ شاہدین نے وہیں صوفے پر بیٹھتے ہوئے ٹی وی ریموٹ لیتے ہوئے کہا، میں یہیں آرام سے ہوں، میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اگر اپنے کمرے میں جاؤں گا تو اسے تنگ کروں گا، اس لیے بہتر ہے کہ وہ آرام کر لے۔ شاہنواز نے کہا، شیرگل نے ان سے بہت پوچھا لیکن وہ ایک ہی بات بول رہے ہیں کہ وہ خلیفہ خان اور زمان خان کے لوگ ہیں، اور انہوں نے ہی ہماری حویلی تک بھیجا تھا تاکہ وہ لوگ تمہیں اور حیا کو اپنے پاس رکھنے کے بعد کشمالہ کی ڈیمانڈ کریں۔ شاہدین نے دانت پر دانت جماتے ہوئے کہا، اس کو تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جب میری بیوی میرے ساتھ تھی تو اسے اتنی بے غیرتی والی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے سگریٹ ایشٹرے میں رگڑتے ہوئے کہا، اس کا فیصلہ بھی کریں گے۔
شاہزادے نے شاہنواز خانزادہ کو دیکھ کر پوچھا، آپ کا ارادہ کشمالہ کو چھوڑنے کا مطلب خلیفہ خان کے حوالے کرنے کا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے نوشین سے بھی آپ نے نکاح کرنا ہے، آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ چاچی بھی اب کشمالہ کو قبول کر چکی ہے اور وہ بھی اس لیے خاموش ہے کہ آپ نوشین سے بھی نکاح کریں گے۔ شاہنواز خانزادہ صوفے سے کھڑا ہوا، اس بارے میں پھر کبھی بات ہوگی، تم آرام کرو۔ وہ مڑا تھا اپنے کمرے میں جانے کے لیے۔ میں جانتا ہوں کشمالہ سے دستبرداری اب اس زندگی میں تو آپ ہونے نہیں دیں گے، اس لیے اگر ضد کا معاملہ ہے تو پھر تو نوشین سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر دل کی دنیا میں بھی کشمالہ بس چکی ہے تو پھر آپ نوشین سے نکاح مت کریں، اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو پائے گا آپ سے۔ شاہنواز نے ایک نظر اسے دیکھا اور لمبے قدم دیتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ شاہنواز کمرے میں آیا، بیڈ پر جوتوں سمیت لیٹ گیا، لیکن اب دماغ کشمالہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ اسے چھوڑنے کا تو سوال ہی نہیں، اب وہ اسے جکڑ چکی تھی، وہ چھوٹی سی بے وقوف لڑکی، دل کیا اس کے پورے وجود میں کشمالہ بس چکی تھی، نوشین کیا اسے تو کسی کا خیال نہیں رہتا تھا، اب جب بھی حویلی سے دور ہوتا اسی کے بارے میں سوچتا، اب تو وہ اس کے چھوٹے چھوٹے کام بھی کرنے لگی تھی، ہاں کبھی کبھی وہ کپڑے اسے پسند نہیں آتے تھے جو وہ نکالتی تھی، وہ پھر بھی پہن لیتا تھا، کشمالہ کے چہرے پر خوشی اور شرمیلی مسکراہٹ ہوتی، اس کو سوچتے ہوئے اس کے لبوں پر اب بھی مسکراہٹ آئی تھی، وہ آنکھیں بند کر گیا۔ کشمالہ بڑی بے صبری سے شاہنواز کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ تھا کہ نہیں آیا تھا، آج حیا بھی نہیں تھی، اس لیے وہ بے چین سی تھی، کہیں دل میں ڈر تھا کہ آسیہ اسے کچھ نہ کہے، کیونکہ آج صبح سے ہی وہ بہت غصہ کر رہی تھی اور کچھ خانزادے کی یاد بھی آ رہی تھی، وہ جہاں بھی جاتا صبح جاتا تو شام تک حویلی واپس آ جاتا، لیکن آج نہیں آیا تھا۔ کشمالہ بیڈ پر لیٹی، وہ جب سو جاتا کشمالہ اس کے قریب بھی خود ہی جاتی، اس کے سینے پر سر رکھتی، ورنہ اگر وہ جاگ رہا ہوتا تو اسے ڈر بھی لگتا تھا کہ کب کس بات پر غصہ کر جائے، اس لیے اس کے سونے کا انتظار کرتی اور وہ جلد ہی سو جاتا تھا، خود اس کے قریب جانے پر گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی، لیکن اگر وہ قریب آتا تو دل نکلنے لگتا۔ کشمالہ نے وقت دیکھا، رات کے 10 بجے تھے، وہ تو اس وقت اپنے آفس کا کام کرنے میں مصروف رہتا۔ کشمالہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور دروازے کی طرف گئی، وہ انا جان کے پاس جانا چاہتی تھی، وہ بہت آہستہ سے اچھے سے چادر اوڑھے نیچے کی پورشن میں آئی، ابھی وہ انا جان کے کمرے میں جاتی کہ سامنے سے ہی ازمیر ہوڈی اور ٹراؤزر میں ایک ہاتھ میں فون لیے اور کان میں ہیڈ فون لگائے کسی سے فون پر مصروف تھا۔ کشمالہ اس کے قریب سے نکلنے لگی، ازمیر نے حیرت سے اسے دیکھا، بات سنیں؟ وہ ایک دم رکی تھی ازمیر کی آواز سن کر، لیکن ڈر بھی بہت گئی تھی کہ وہی نہ ڈانٹ لے، رخ ازمیر کی طرف موڑا تو وہ فون بند کرتا ہوا بولا، آپ اس وقت کہاں جا رہی ہیں سردارنی جی؟ کشمالہ کی تو جان نکل گئی تھی، وہ بہت سخت آواز میں بولا تھا، میں نے پوچھا آپ اس وقت کہاں جا رہی تھی؟ پھر بھاگنے کا ارادہ تو نہیں؟ کشمالہ کی آنکھیں پل میں آنسوؤں سے بھر گئی،
میں انا جان کے کمرے میں جا رہی تھی۔ ازمیر نے پھر ماتھے پر بل ڈالے سخت لہجے میں کہا، انا جان کو اس وقت بالکل تنگ نہیں کرو، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی بات پر کشمالہ کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ رونے لگی اور اس بات میں سر ہلا دی۔ ازمیر ایک دم گڑبڑایا۔ وہ تو جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا، لیکن وہ تو سچ میں رونے لگی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ سوری، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اور کشمالہ کو بھی رونا آیا۔ ایک تو وہ بھی نہیں تھا اور دوسرا ابھی ازمیر کی ڈانٹ سن کر اور شدت سے رونا آیا تھا۔ ازمیر نے گھبرا کر کہا، بھابھی میں مذاق کر رہا تھا، پلیز رونا بند کرو۔ لیکن کشمالہ کا دل تھا کہ اور بھی زیادہ رونے کا کر رہا تھا۔ ازمیر نے جلدی سے کہا، بھابھی آپ کو شاہ نواز دادا سے بات کرنی ہے۔ ازمیر نے جلدی سے اپنی جیب میں دوسرا فون نکال کر بولا، پلیز آپ نہ روئیں، آپ نہ رونا بند کریں، آپ سردار جی سے بات کر لیں۔ وہ فون ملا کر کشمالہ کو دیتا ہوا بولا، آپ اپنے پاس رکھیں، میں کل لے لوں گا۔ وہ کہتے ہی وہاں سے بھاگا تھا۔ ازمیر کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی سی سختی سے بات کرنے پر بھی وہ رونا شروع ہو جائے گی۔ کشمالہ فون ہاتھ میں پکڑے آنسو بہاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف گئی۔ شاہ نواز خانزادہ کا فون بجنے لگا۔ وہ جو 1 گھنٹہ ہوا تھا سویا تھا، بند آنکھوں سے ہی بیڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فون تلاش کر رہا تھا جو مسلسل شور کر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے تھوڑا سا سر اٹھا کر ایک آنکھ کھول کر فون دیکھا، وہ تکیے کے قریب ہی تھا۔ اس نے فون اٹھا کر بنا دیکھے ہی پک کرتے کان سے لگایا۔ کشمالہ کمرے میں آئی، فون کو دیکھا تو کان سے لگایا اور چلتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی شاہ نواز خانزادہ کی بھاری آواز گونجی، ہیلو! کشمالہ کا دل ایک دم سے دھڑکا تھا۔ شاہ نواز نے پھر کہا، ہیلو، آواز آ رہی ہے میری؟ کشمالہ اس کی آواز پر جواب ہی نہیں دے سکی تھی۔ اس دفعہ بھی صرف سانسوں کی آواز سن کر شاہ نواز نے ایک آنکھ کھول کر فون سامنے کیا۔ ازمیر کا نام دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے فون واپس سے کان سے لگایا اور کہا، ازمیر، فضول میں اگر پھر تم نے کال کی تو اچھا نہیں ہوگا، جواب دو ورنہ کال بند کر دوں گا میں۔ کشمالہ تو اس کے غصے بھری آواز سن کر ہی ڈر کے مارے ابھی کچھ بولتی کہ وہ کٹک سے فون بند کر چکا تھا۔ کشمالہ نے فون کی اسکرین کی طرف دیکھا جہاں اس کی کال بند ہو چکی تھی۔ اسے اور بھی رونا آ رہا تھا، خود پر بھی اور اس پر بھی، کہ ہر وقت کیوں غصہ کرتا ہے۔ شاہ نواز خانزادہ کو پتہ تھا وہ پھر خود ہی فون کرے گا، لیکن جب کافی دیر گزری اس نے فون نہیں کیا تو شاہ نواز نے خود پھر سے فون کیا۔ کشمالہ نے فون بیڈ پر پھینکا تھا اور خود تکیے پر سر رکھے ہوئے اسی کو سوچ رہی تھی کہ پھر سے فون آنے پر کشمالہ ہڑبڑا اٹھی، فون دیکھ کر اٹھایا۔ اس کی کال دیکھ کر پھر سے دل پر ہاتھ رکھا، زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے غصے کا سوچ کر ہی جلدی سے فون پک کرتے ہوئے کان سے لگایا، کیا مسئلہ تھا تمہارے ساتھ؟ حویلی میں سب ٹھیک ہے نا؟ وہ فکر مند تھا۔ کشمالہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میں کشمالہ ہوں۔ شاہ نواز خانزادہ بے حد حیران ہوا تھا، پھر بولا، ازمیر کا فون تمہارے پاس کیسے ہے؟ وہ پھر سے بولا۔ کشمالہ نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، وہ مجھے ازمیر ادا نے ڈانٹا تھا تو میں رونے لگی، پھر انہوں نے آپ کو فون لگا کر اپنا فون مجھے دے دیا اور کہا وہ مجھ سے کل لیں گے۔ شاہ نواز نے کہا، ڈانٹا کیوں تھا ازمیر نے تم نے کچھ کیا تھا کیا؟ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، میں اس وقت انا جان کے کمرے میں جا رہی تھی۔ انا جان کے کمرے میں کیوں جا رہی تھی؟ اس نے پھر پوچھا۔ کشمالہ نے کہا، آپ نہیں تھے نا؟
اس لیے شاہنواز خانزادہ جو اوندھے منہ تھا، سیدھا ہوتے فون سپیکر پر کرتا اپنے سینے پر رکھا اور آنکھیں بند کر گیا۔ تو کیا میں تمہیں آنا جان کے کمرے میں مل جاتا؟ کشمالہ خاموش ہوئی، پھر بولی، آپ کب آئیں گے؟ اس کے پوچھنے پر وہ بند آنکھوں سے مسکرایا، پھر کہا، کچھ دن تو نہیں آ سکتا۔ اس کی بات پر کشمالہ کچھ بے چین ہوئی تھی، جلدی سے بولی، کیوں؟ پلیز جلدی آ جائے نا۔ شاہنواز نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں؟ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں یا خانم نے کچھ کیا ہے؟ کشمالہ نے کہا، نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا ہے۔ اچھا تو پھر کیوں جلدی آ جاؤں میں؟ وہ پھر بولا، میں اکیلی ہوں، وہ بمشکل بولی تھی۔ سب ہے تو حویلی میں، اکیلی تو نہیں ہو؟ اس نے کہا۔ کشمالہ کچھ دیر خاموش سی ہوئی، پھر بولی، کمرے میں تو کوئی نہیں ہے نا؟ خانزادہ نے کہا، ہاں، یہ کمرہ تمہارا ہو گیا، ابھی سے اپنا سب کچھ تمہارا کرتا ہوں۔ کشمالہ کا دل بھاری ہوا، گہری سانس لیتے ہوئے بولی، آپ اب میرے ساتھ نہیں رہیں گے کیا؟ خانزادہ نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اور کیا اب آپ اپنے ساتھ نوشین کو رکھیں گے؟ پلیز آپ واپس میرے پاس ہی آ جائیں نا، آپ کسی اور کے ساتھ مت رہیں نا، وہ بھاری آواز میں بولی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے آنکھیں کھول کر فون اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، تم مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی ہو اور پیار بھی نہیں کرتی ہو مجھ سے، اور نہ ہی کرنے دیتی ہو۔ کشمالہ اب خاموش تھی، آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ بولو نا، وہ اسے تنگ کر کے مسکرا رہا تھا، جیسے آپ کی مرضی کر لے، وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ شاہنواز خانزادہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم رو رہی ہو؟ کشمالہ نے کہا، ہاں، رو رہی ہوں، اور بھی، اور میری مرضی، اب میں اور بھی روں گی، وہ بھاری اور نم لہجے میں بولی۔ اچھا، تو پھر میری مرضی بھی تم سے برداشت نہیں ہوگی؟ اتنی چھوٹی سی بات پر کون روتا ہے؟ خانزادہ نے سخت لہجے میں کہا، نہیں، یہ چھوٹی بات نہیں، وہ اب روتے ہوئے بولی تھی۔ اب آپ میرے ساتھ نہیں رہیں گے، اب آپ یہاں نہیں آئیں گے، آپ اپنے پاس نوشین کو لے جائیں گے، تو کیا یہ چھوٹی سی بات ہے؟ اچھا، میں نے کب کہا کہ میں نوشین کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا یا تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، بے وقوف لڑکی؟ کشمالہ نے کہا، ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ میرا سب کچھ تمہارا ہوا، ابھی سے تو۔ شاہنواز خانزادہ کچھ پل خاموش ہوا، پھر گہری سانس لیتا ہوا بولا، اوہ سوری، تمہارے دماغ سے آگے کی بات کی تھی، چلو اب سو جاؤ اور رونا بند کرو۔ وہ فون بند کرنے کی بات کر رہا تھا اور کشمالہ بے چین ہوئی تھی کہ اس کی آواز ہی تو سننا چاہتی تھی۔ نہیں سونا مجھے، وہ جلدی سے بولی، اور آپ بھی نہیں سوتے اس وقت، میں جانتی ہوں۔ شاہنواز خانزادہ نے فون کو گھورا، پھر کان سے لگایا۔ اگر آپ نے ابھی کہا تھا کہ آپ کا سب کچھ میرا ہوا تو پھر آپ بھی میرے ہوئے نا، اور جہاں آپ ابھی ہیں وہ جگہ بھی میری ہوئی، اور جہاں آپ ابھی سو رہے ہیں وہ بھی میری ہوئی، پھر یہ سب بھی میرا ہے، آپ نے خود دیا ہے مجھے ابھی۔ اور جیسے آپ کہتے ہیں کہ میرا یہاں سے جانا ممکن نہیں ہے کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں، تو اسی طرح یہ سب میرا ہے، اور آپ بھی، آپ سردار ہیں، جھوٹ تو آپ بول نہیں سکتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ سب میرے علاوہ کوئی اور یا کسی اور کو ملے، اور نوشین کو بھی نہیں۔ خانزادہ مسکرایا، اتنی بھی بے وقوف نہیں ہو۔ اچھا، تم کس کی ہو؟ کشمالہ نے جلدی سے کہا، آپ کی۔ تو پھر یہ سب کچھ جو میں نے تمہیں دیا وہ سب واپس میرے پاس آ گیا۔ کشمالہ بھی کچھ چپ سی ہوئی، پھر کچھ لمحے بعد بولی، ٹھیک ہے،
سب لے لیں لیکن آپ کو میرا ہی رہنا ہے، اور آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے سوں سوں کرتی بولی۔ شاہنواز خانزادہ نے کہا، رونا بند کرو۔ کشمالہ نے کہا، نہیں بند کروں گی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ رو کیوں رہی ہے، اور کشمالہ تھی کہ اسے رونا ہی آ رہا تھا۔ اتنا رونا کیوں آ رہا ہے آج تمہیں؟ کشمالہ نے ٹیشو سے ناک رگڑتے ہوئے کہا، آپ نہیں ہیں اس لیے۔ اچھا، میں تو روز نہیں ہوتا ہوں۔ ہاں لیکن رات کو آ جاتے ہیں آپ، وہ آہستہ سے بولی۔ رات کو تم کون سا میری غربت میں رہتی ہو جو تمہیں میرا انتظار ہوتا ہے؟ کشمالہ نے کہا، ہاں لیتی ہوں نا آپ کی غربت۔ وہ ہنسا۔ کب؟ جب آپ سو جاتے ہیں۔ کشمالہ کی بات پر وہ زور سے ہنسا۔ اچھا، کیسے لیتی ہوں؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے، کیونکہ جس غربت کی تم بات کر رہی ہو وہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ کشمالہ نے جھٹ کہا، آپ کے قریب ہو کر آپ کے سینے پر سر رکھ کر سوتی ہوں۔ آپ کو نہیں پتہ ہوتا؟ خانزادہ نے ہنستے ہوئے کہا، بس اتنی سی لیتی ہوں میری غربت، اور اتنی سی غربت کے لیے تم لڑ رہی ہو، جل رہی ہو۔ کشمالہ کچھ شرمندہ سی ہوئی۔ اچھا، پھر تو مجھے بھی لینی چاہیے تمہاری غربت، دو گی نا؟ کشمالہ کچھ خاموش سی ہوئی۔ اس کی مسکراتی آواز پھر آئی، تم چاہتی ہو نا میں آ جاؤں؟ پھر بتاؤ، دو گے نا اپنی غربت؟ کشمالہ نے بے اختیار کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ آپ کل آ جائیں گے؟ نہیں، کل نہیں، کچھ کام ہے مجھے، آ جاؤں گا، اور اب آرام سے سو جاؤ، وہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ کشمالہ فون کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اس کی بے چینی کچھ کم ہوئی تھی۔ شاہنواز خانزادہ جتنا سٹریس میں تھا اب اتنا ہی ریلیکس فیل کر رہا تھا۔ اس کی باتیں سوچتا ہوا مسکرایا۔ سینے پر سر رکھنے کو غربت کہتی ہے، کبھی غربت کی ایک جھلک بھی دکھا دی تو رونا ہی نہیں بند ہوگا محترمہ کا۔ وہ فون بیڈ پر پھینکتا ہوا کروٹ لے کر سونے لگا۔ حیا کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ایک ملازمہ تھی جو اس کے کپڑے اور باقی ضرورت کی چیزیں وہاں صوفے پر رکھتی ہوئی جانے لگی۔ تبھی حیا نے کہا، بات سنو۔ وہ رک کر حیا کے قریب آئی تھی۔ باجی تم اٹھ گئی؟ تمہارے کپڑے بھیجے ہیں خان جی نے۔ حیا نے ایک نظر دیکھ کر کہا، وہ خود کہاں ہیں؟ وہ تو جی ابھی گئے ہیں، آپ کو کپڑے اور ناشتہ دینے کے بعد آپ کو دوائی دینے کا کہا ہے۔ ملازمہ کی بات سن کر حیا نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بیٹھ کر کہا، تم جاؤ، میں چینج کر کے آتی۔ ملازمہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے نکلی۔ حیا کمفرٹر ہٹا کر بیڈ سے اتری، ایک نظر خود کو دیکھا، اور شرٹ اس کے گھٹنوں تک تھی۔ وہ شرٹ اس کے گھٹنوں تک تھی۔ اسے اپنا آپ بھی دیکھتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ رات کا ایک ایک منظر یاد آیا، شرمندگی کے مارے چہرہ سرخ ہو۔ وہ جلدی سے واش روم کی طرف گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ شاور لے کر نکلی۔ باٹل گرین فراک پر گولڈن نازک سا کام کیا گیا تھا، گرم چادر ساتھ تھی۔ وہ بال ڈرائی کرنے کے بعد کیچر میں جگڑ کر مرر کے سامنے کھڑی گلابی لپ گلوز لگاتی چادر اوڑھتی باہر نکلتی کہ شاہین خانزادہ دروازہ کھول کر اندر آیا۔ وہ سیاہ گرم ہوڈی اور ٹراؤزر میں تھا۔ حیا کو بالکل تیار دیکھ کر اس کے قریب آیا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ حیا نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہوں، آپ کا بازو ٹھیک ہے؟ درد تو نہیں ہو رہا نا؟ شاہین نے اس کے گلابی لبوں پر نظریں جماتے ہوئے کہا، ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک؟ حیا اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی نظریں جھکا گئی۔ گھر کب چلنا ہے؟ وہ پھر آہستہ
شادن نے اس کی تھوڑی کے نیچے انگلی رکھتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ ابھی تو بھول جاؤ، اب اتنا کچھ سہ چکا ہوں تو جانے کا سوال ہی نہیں میری جان۔ تمہارا علاج کرنا ہے نا؟ حیا نے نہ سمجھی سے کہا۔ کیسا علاج؟ شادن گہرا مسکرایا، اس کے کان کے قریب جھک کر بولا، میرا وارث بھی تو مجھے تم سے چاہیے نا، اور سب بھی انتظار کر رہے ہیں، اس لیے ایسے تو میں نہیں جانے والا۔ حیا شرم سے ہی نظریں نہیں اٹھا پائی۔ شادن اس کے کان پر لب رکھتا ہوا پیچھے ہوا، حیا کے چہرے پر رنگ بکھرتے دیکھ کر مسکرایا۔ حیا نے کہا، اور آپ کا ہاسپٹل؟ شادن نے اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف جاتے ہوئے کہا، بہت ہے وہاں ڈاکٹرز، میں اگر 1 مہینہ بھی نہ جاؤں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ 1 مہینہ تمہارا ہے۔ چلو پہلے ناشتہ کرتے ہیں، پھر تمہیں شاپنگ پر لے کر جاؤں گا، تو کل مل جائے گی۔ اللہ حافظ۔